جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کی شروعات صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے بلکہ تکمیل ہے۔ شروعات اسلام کی وہیں سے ہو گئی جہاں کلمہ طیبہ کی پہلی شق آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ یہ پہلی شق دی، اور کلمہ طیبہ کی دوسری شق، دوسرا حصہ، دوسرا جز آدم صفی اللہ، یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہوا۔ اسلام وہیں سے شروع ہو گیا۔ ہماری امت کے اندر یہ مکمل ہوا کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ حج کے سفر میں ہی اسلام مکمل ہوا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت مشہور ہے کہ ایک حج ادا فرمایا، لیکن میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتلاؤں۔ چونکہ ہم نے بات کی کہ حج پہلے سے چل رہا تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، عمرہ بھی ہوتا تھا اس وقت میں، حج بھی ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے لوگ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے۔ کئی بار شیطان کچھ باتیں ایسی ذہن میں ڈال دیتا ہے، آدمی سمجھتا ہے بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن ہوتی نہیں ہے اچھی وہ۔ وَزَيَّنَّ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ، بری باتوں کو شیطان مکھن لگا کر پیش کر دیتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ بری بات کو کس طرح سے انہوں نے خوبصورت انداز سمجھا، کہنے لگے کہ جی اللہ کا گھر پاک ہے، یہ اللہ کے وجود کے اقراری تھے وہ، تبھی تو مشرکین مکہ بولتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی انہوں نے اپنی نصرت و مدد کے لیے ایجاد کر لیا تھا، لیکن اللہ کے وجود کا اقرار تھا انہیں، تو کہتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ گھر پاک ہے۔ ہم اپنے کپڑوں میں ہوتے ہیں اور کئی بار وہ ایسی باتیں ہم کر جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ کو پسند نہیں ہے، ہمارے کپڑوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کہنے لگے ایسا کرو، یہ جو کپڑے ہیں نا اسے اتار دو، اور بے لباس ہو کر، ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا وہ طواف کیا کرتے تھے۔ زَيَّنَّ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ، بری باتوں کو شیطان کس طرح سے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھتے تھے، اپنے گمان میں، ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے کپڑوں پر جو گندگی لگی تھی، گناہ کی گندگی، ہم نے ان کپڑوں کو ہی ہٹا دیا، صاف ستھرا جسم لے کر ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے وہ، زمانہ جاہلیت میں یہ سلسلہ تھا۔ ایک اور عجیب بات ان کی، عرفہ کے میدان میں وہ نہیں جاتے تھے حج کرنے کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حدود حرم چھوڑ کر باہر نہیں جائیں گے۔ زَيَّنَّ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ، دماغ میں یہ بات تھی کہ ہم حرم کے قریب ہیں، زیادہ مزہ آ رہا ہے، اچھی عبادت ہو رہی ہے، لیکن منزل تک نہیں پہنچتے تھے۔ اور منزل، حج کا جو رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن، وہ عرفہ کے میدان میں جمع ہونا ہے، یہ سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر یہ رہ گیا تو حج ختم، حج نہیں ہوا۔ باقی چیزیں اور ہے، اس کو بعد میں کی جا سکتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، دم دینا پڑے گا، صحیح رہ گئی، طواف زیارت کا مرحلہ رہ گیا، مسائل جب آئیں گے انشاءاللہ اس وقت بات آ جائے گی۔ اتنا ہی ہوگا کہ یا تو بات کی قضا ہے یا دم ہے۔
کچھ غلطیاں وہ جس میں دم ہے، کچھ غلطیاں وہ، بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ عرفہ کا میدان ایک ایسا میدان ہے، اگر وہاں نہیں گئے تو حج ہوا ہی۔ حضرت شیخ برہان الدین حلبی نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک صاحب نے ان سے تذکرہ کیا کہ میں مکہ آ رہا تھا اور میں اس راستے سے آ رہا تھا جو عرفات سے گزر کر مکہ مکرمہ کی طرف آتا ہے۔ میں جب عرفات کے میدان میں پہنچا تو میں نے ایک نورانی شکل، حسین شکل، اور میں نے ویسا چہرہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ کی پاکی بول رہے تھے، اللہ کی بزرگی بیان کر رہے تھے۔ میں قریب پہنچا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون، یہاں کیسے؟ پتہ چلا قریش مکہ کے بنو ہاشم خاندان سے حضرت عبد المطلب کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ سارے تو جتنے ساتھی ہیں وہ وہاں دور پرے بیٹھے ہیں، مزدلفہ میں بیٹھے ہوئے تھے سارے مشرکین مکہ، یہ تنے تنہا اکیلے عرفہ کے میدان میں تھے، اکیلے۔ آپ نے فرمایا کہ حج تو اصل عرفہ کا نام ہے، میں اللہ کی عبادت کے لیے یہاں حاضر ہوں۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اعلان نبوت ہوا، نبوت کے اعلان کے بعد جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو یہ آپ کی ہی ذات تھی جنہوں نے کہا تھا حج تو عرفہ کا نام ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ دو باتیں معلوم ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، دوسری بات ہمارے نبی نے بھی حج ادا فرمایا اعلان نبوت سے پہلے۔ اس پر یقیناً اتفاق ہے کہ اعلان نبوت کے بعد صرف آپ نے ایک مرتبہ حج ادا فرمایا، نبوت کے اعلان کے بعد کی بات ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، ہمیں جو معلوم ہے عام طور سے چھوٹی کتابوں میں چونکہ تفصیل نہیں دیتے، تو یہ بعد کا مرحلہ ہے، نبوت کے اعلان کے بعد آپ نے ایک حج ادا فرمایا۔ اور بڑا تاریخی خطبہ ہے وہ، حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، بڑا تاریخی خطبہ۔ اس وقت جو موجود تھے، حاضر تھے آپ کے ساتھ میں کم و بیش 1,29,000 صحابہ۔ جب مجمع بڑا ہوتا ہے، عجیب بات ہے، تو ضرورت پڑتی ہے یکے بعد دیگرے اس اعلان کو آگے بڑھانے کی۔ پہلے ایک نظام چلتا تھا، تحقیق کا نظام، میں لفظ بھی بدل کر بول رہا ہوں تاکہ بات واضح رہے، ذو معنی لفظ میں استعمال نہ ہو۔ ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی ہوتی، کچھ دوری پر اونچی جگہ پر، پہاڑی پر، چٹانوں پر لوگ کھڑے ہوتے، اور کسی کی اطلاع دینی ہوتی تو ایک صاحب زور سے بولتے، اگلے تک آواز جاتی، جو قریب چٹان پر بندہ کھڑا ہے اسی لفظ کو وہ دہراتا تو وہ اگلی چٹان تک بات جاتی، یہاں تک کہ جس تک بات پہنچانی تھی وہاں تک ان سب کے ذریعے سے پہنچتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں خطبہ دیا، تقریر فرمائی، وعظ فرمایا، اور یہ آپ کی ہی خاصیت ہے، کم و بیش 1.5 لاکھ کا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع، لیکن کہیں ہمیں کتابوں میں نہیں ملا کہ آپ کے الفاظ اب فلاں صحابی نے دہرائے، اب فلاں نے، یہاں تک کہ اخیر والے کو بھی آواز ان صحابہ کے ذریعے پہنچی۔ صحابہ کہتے جیسے سامنے والے کو آواز آ رہی تھی، بالکل ٹھیک اسی طرح سب سے پیچھے والے کو آواز آ رہی تھی۔ 1.5 لاکھ کے مجمع میں کس کی مجال ہے آواز پہنچا دے؟ حج کا سفر ہے ہی کچھ ایسا۔
یہاں رب نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. کہنے کو ہم کہہ دیں گے ہمارے نبی کا معجزہ ہے، لیکن یہ تو سب حاضر تھے، یہاں موجود تھے. ہم میں سے نہ جانے کتنے وہ ہیں جنہوں نے یہ سفر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا ہمارا گھر بنائے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بنیادیں بھری ہوئی تھی، دیواروں کو قواعد بولتے، دیواروں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر دیواریں کھڑی کی خانہ کعبہ کی. حکم ہوا اب آپ اعلان کریں، لوگوں کو بتائیں ہمارا گھر بن گیا، یعنی اللہ کا گھر بن گیا، آئیں اور اس کا طواف کریں. رب میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اس آواز کو، اس اعلان کو پہنچانا ہمارا ذمہ. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اس وقت میں ایک چوٹی پر چڑھ کر، پہاڑی پر چڑھ کر. صفا مروہ کی پہاڑیاں پاس میں ہی ہیں، جبل ابو قبیس پاس میں ہے، جہاں آج بادشاہ کی بلڈنگ ہے، بادشاہ کا محل ہے. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے یہ، پوری دنیا کا. روئے زمین پر جو اللہ نے میخیں ٹھوکی نا، یہ کیل ہے، زمین ہل نہ سکے. پہلا پہاڑ پوری دنیا کی تاریخ کا جبل ابو قبیس ہے. بات آئے گی کہ اس کو ابو قبیس کا نام کیوں دیا گیا؟ جبل پہاڑ کو بولتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، آؤ لوگو. قرآن مجید کی ہم نے جو آیت پڑھی تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، پیدل آؤ، سواری پر سوار ہو کر آؤ یہاں. اللہ نے ان تمام تک، صبح قیامت تک جو لوگ وہاں پہنچنے والے ہیں، جو پیدا تھے ان تک، جو پیدا نہیں تھے ان تک، ان کی روحوں تک اللہ نے حضرت ابراہیم کی آواز پہنچا دی. اور اس وقت لوگوں نے جواب بھی دیا، روحوں تک نے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک. گھر بن گیا اللہ کا، ہم حاضر ہیں. لبیک کا ترجمہ ہم حاضر، آ گئے ہم. اللہم لبیک، اے اللہ ہم آ گئے، ہم حاضر ہو گئے. اور حدیث پاک میں ہے بہت سو نے ایک مرتبہ لبیک کہا، بہت سو نے ایک سے زیادہ. جس نے جتنی مرتبہ حضرت ابراہیم کے اعلان پر لبیک کہا، چاہے وہ موجود تھے یا ان کی روحیں تھیں، اتنی ہی مرتبہ اس جگہ حج کے سفر پر ان کا جانا ہوتا ہے، جتنی مرتبہ لبیک کہا انہوں نے. تو یہ عرفہ کا میدان اصل حج ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ آگے نہیں بڑھتے تھے کہ ہم حرم کے قریب رہیں گے، وہ عرفہ پہنچتے ہی نہیں تھے. اسلام میں سب سے بڑا رکن عرفہ کو قرار دیا گیا. یہاں آئیں گے تو حج ہوگا، نہیں آئیں گے تو حج نہیں ہوگا. اور ایک لمحے کی بات کر کے ابھی اپنی بات روک رہا ہوں، یہ مضمون جاری ہے. جیسے ہم نے گزشتہ جمعے کچھ باتیں کی، انشاءاللہ اس آئندہ جمعے بھی پھر کچھ اور باتیں آئیں گی. حج اصل میں اجتماعیت کا نام ہے. رب کی رحمتیں وہاں بٹتی ہیں بے تحاشا، بے وہم و گمان، بے حد و انتہا. عبادت کچھ نہیں ہے وہاں، کوئی خاص عمل نہیں ہے. دیکھیں ہم جمعے کا دن ہے نا، آج جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوئے. عبادت 2 رکعت نماز قرار دی گئی نا. ہمارے 2 بڑے خوشی کے دن، عید اور بقرہ عید. شروعات ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ مسجد میں، عیدگاہ میں جاتے ہیں نا، ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، 2 گانا. حج میں کوئی نماز عبادت قرار نہیں دی گئی. نماز اپنی جگہ عبادت ہے، وقت پر ساری نمازیں ہیں. عرفہ کے میدان میں جمع ہو گئے، آپ کو دعا کرنی ہے، چلیے 2 نمازیں اکٹھی کر لیجئے. امام حج کے پیچھے 2 نمازیں ظہر اثر ایک ساتھ اکٹھی پڑھ لیجئے، آپ کو دعا مانگنی ہے نا آگے جا کر. لیکن حج کی نماز کوئی نہیں ہے. اللہ نے حج کے اندر نماز کو الگ سے کوئی اور نماز لا کر عبادت قرار نہیں دیا. ورنہ بہت سے ہم جیسے ایسے ہوتے وضو ہی کر رہے ہوتے کہ جی بھیڑ زیادہ ہے، ابھی ہم تھوڑا انتظار کر لیتے. وہاں نماز بھی ہو گیا، ہم وضو کی لائن میں ہی کھڑے ہوئے ہیں. بہت سے ایسے ہوتے استنجا کے تقاضے میں دیر لگتی ہے، وہ پتہ چلا وہ وہی لائن میں کھڑے ہوا، نماز بھی ہو گئی، حج ہو گیا.
کتنی خواتین ایسی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کا کیا ہوتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے گئی وہاں تک، وہ تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتی، پتہ چلا واپسی آ جاؤ پھر کبھی جانا حج کرنے۔ کیا اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کتنا مہربان اپنے بندوں پر۔ کوئی ایسی نماز قرار نہیں دی حج کے لیے، بس کہہ دیا آ جاؤ اس میدان میں، کرنا کیا ہے، آؤ ہمارے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ لو، بس یہی حج ہو گیا تمہارا۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ یہ ہے حج۔ اسی مضمون پر انشاءاللہ باتیں جاری ہیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا